بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے تجوید قرآن حکیم کے اسباق آسان اردو میں پڑھائے جاتے ہیں۔ یاد دہانی کے لیے مختصراً یہاں بتانا ضروری ہے کہ مد حروف مدہ کے 3 حروف میں سے کسی کو لمبا کرنے یا کھینچنے کو کہتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ الف سے پہلے حرف پر اگر زبر ہو تو اسے 2 حرکات لمبا کر کے پڑھیں گے، یہ الف مدہ ہوتا ہے۔ واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو اسے 2 حرکات کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، یہ واو مدہ ہے۔ اسی طرح یا مجزوم سے پہلے زیر والا حرف ہو تو اس یا کو 2 حرکات لمبا کریں گے، یہ یا مدہ ہے۔ ان تینوں یعنی الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کے بعد حمزہ، جزم یا تشدید میں سے کچھ نہ ہو تو یہ مد اصلی کہلاتی ہے۔ مد کی دوسری قسم مد فرعی کہلاتی ہے، اس کو سیکنڈری مد بھی کہتے ہیں۔ فرع شاخ کو کہا جاتا ہے۔ اس مد کے لیے ضروری ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ، سکون اور تشدید میں سے کچھ ہو، یعنی یہ مد سبب کی محتاج ہوتی ہے۔ منفصل کا لفظی مطلب علیحدہ ہونا، جدا ہونا، ڈس جوائنٹ یا سیپریٹڈ ہے۔ مد فرعی کی دوسری قسم مد منفصل ہے۔ اس مد کا دوسرا نام مد جائز ہے۔ اسے جائز کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس مد کی مقدار کسر یعنی 2 حرکات کے برابر بھی ہو سکتی ہے۔ مد فرعی کی تعریف میں ہم نے پڑھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد کسی سبب کا ہونا ضروری ہے، اور یہاں بھی مد متصل کی طرح مد کا سبب حمزہ ہے، لیکن یہ حمزہ الف کے اوپر یا نیچے کسی علامت والی حمزہ ہوگی، عین کی طرح والی حمزہ نہیں ہے۔ یہاں ما اعبدو میں ما حروف مدہ یعنی الف مدہ ہے، الف سے پہلے میم پر زبر ہے، یہ ایک کلمہ ہو گیا۔ اعبدو دوسرا کلمہ ہے۔ زبر والی حمزہ جو نیلے رنگ میں لکھی ہوئی ہے وہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے۔ حرف مدہ اور حمزہ 2 الگ الگ کلموں میں آئے ہیں اور ساتھ ساتھ بھی ہیں۔ اس طرح اس حرف مدہ پر مد منفصل کرنی ہوگی، جس کی مقدار 4 حرکات یا 2 حرکات ہوگی۔ اسے پڑھیں گے ما اعبدو، ما اعبدو۔ اس جگہ واو مدہ کی مثال ہے، پیلے رنگ میں واو مدہ اور زبر والی حمزہ نیلے رنگ میں اس سے اگلے کلمے میں ہے۔ اس مد منفصل کو بھی 4 حرکات لمبا کر کے پڑھیں گے، البتہ 2 حرکات بھی جائز ہیں۔ مد منفصل کے قاعدہ کی تیسری مثال یا مدہ اور حمزہ مفتوح کی ہے۔ اس میں فی یا مدہ کو 4 حرکات لمبا کریں گے اور اس طرح پڑھیں گے فی ازواج۔ فی کو 2 حرکات لمبا کرنا بھی جائز ہے۔ اس صورت میں یہ فی ازواج پڑھا جائے گا۔ حروف مدہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر والے حرف کو کہا جاتا ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک کلمے میں ہو اور الف کی طرح کی حمزہ دوسرے یعنی اگلے کلمے میں ہو تو اس حرف مدہ کو 4 حرکات لمبا کر کے پڑھنا ہوگا۔ اس لمبا کرنے کے عمل کو مد منفصل کہا جائے گا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اسے کسر یعنی 2 حرکات بھی لمبا کر سکتے ہیں۔ مد منفصل کی علامت نوٹ فرما لیں، یہ اس طرح کی ہوتی ہے۔ مد منفصل صرف وصلاً ہوتی ہے، فصلاً نہیں ہوتی، یعنی اگر دونوں کلمات کو ملا کر پڑھا ہے تو مد ہوگی، ورنہ وقف کرنے پر نہیں ہوگی۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اگر آپ نے حروف مدہ پر وقف کیا تو مد اصلی ہونے کی وجہ سے انہیں بھی 2 حرکات لمبا ضرور نہ ہوگا۔ اس کی وضاحت بعد میں مثالوں سے کی جائے گی۔ مد منفصل کی اگلی مثال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 کا ایک حصہ ہے۔ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا۔ ربنا کی نا الف مدہ ہے، اگلے کلمے میں حمزہ مفتوح کی وجہ سے مد منفصل کا قاعدہ لگے گا اور نا کو 4 حرکات کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 10 میں
موسیٰ ایک کلمہ ہے اور انئت دوسرا کلمہ ہے۔ موسیٰ کھڑی زبر سے الف مدہ کے قائم مقام ہے اور مفتوح حمزہ دوسرے کلمے میں ہے۔ موسیٰ کی کھڑی زبر کو 4 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمین۔ سورہ انبیاء کی آیت 25 میں ما الف مدہ اور اگلے کلمے میں مفتوح حمزہ مد منفصل ہیں، 4 حرکات لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اسی آیت میں نوحی میں حی یائے مدہ اور مکسور حمزہ کی وجہ سے ایک اور مد منفصل ہوگی۔ تیسری جگہ لا آیا ہے، یہ الف مدہ ہے اور اس کی آگے مکسور حمزہ ہے، یہاں بھی مد منفصل ہوگی، اور الا کی لا پر الف مدہ کی وجہ سے اور اس سے آگے مفتوح حمزہ کی وجہ سے چوتھی مد منفصل ہوگی۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ سورہ طٰہٰ کی 70 نمبر آیت میں قالو میں واو مدہ اور آمنا کی کھڑی زبر پر مد منفصل کا قاعدہ لگتا ہے۔ اس واو مدہ کو 4 حرکات لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ سورہ نساء کی اس آیت کے ٹکڑے میں واو مدہ اور مفتوح حمزہ کی وجہ سے مد منفصل کرتے ہوئے واو مدہ کو 4 حرکات کھینچ کر پڑھا ہے۔ سورہ حمزہ کی آیت 3 میں لہو کی الٹی پیش واو مدہ کے قائم مقام ہے اور اخلدہ کی حمزہ دوسرے کلمے میں ہونے سے مد منفصل ہے، اس لیے لہو کی ہا کو 4 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ سورہ اعلیٰ کی اس آیت نمبر 4 میں والذی ایک کلمہ ہے اور اخرجا دوسرا کلمہ ہے۔ پہلے کلمے والذی میں ذال زیر والی یعنی مکسور ہے اور اس کے بعد یا مجزوم ہے، یہ دونوں مل کر یا مدہ بن گئے۔ ان سے ملحقہ اگلے کلمے میں حمزہ مفتوح یعنی زبر والی ہے۔ مد منفصل کی شرائط پوری ہو گئی ہیں، اس طرح زی حروف یا مدہ کو 4 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے۔ والذی اخرج المرعى۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 31 میں ہا کی کھڑی زیر یا مدہ کے قائم مقام ہے اور زبر والی حمزہ اگلے کلمے میں ہے۔ مد منفصل کی صورت میں بھی کو 4 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے۔ اشدد بھی ازری۔ سورہ مزمل کی ان 2 آیات پر غور فرمائیں۔ بظاہر یا ایہا میں کھڑی زبر والی یا اور مفتوح حمزہ ایک ہی کلمہ میں ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر حروف مدہ اور حمزہ ایک ہی کلمے میں ہوں تو مد متصل ہوتی ہے، مگر یہاں یا پر مد منفصل کی علامت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا ایہا اصل میں یا اور ایہا کو ملا کر لکھا گیا ہے، اس طرح یا الگ لفظ ہے اور ایہا الگ، اس لیے یا الف مدہ ہو گیا اور ایہا اگلا کلمہ ہے جس کی ابتدا مفتوح حمزہ سے ہو رہی ہے۔ اس صورت میں واضح ہے کہ اس جگہ مد منفصل ہوگی، متصل نہیں ہوگی، اس لیے اس کی مقدار 4 حرکات ہوگی اور علامت بھی مد منفصل کی ہے۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ یہاں ہا انتم ایک ہی کلمہ لکھا گیا ہے، لیکن اصل میں یہ ہا الگ ہے اور انتم الگ ہے، اس لیے اس کی علامت مد منفصل لکھی گئی ہے، مد منفصل کی طرح ہے، اور اس کو پڑھنا بھی 4 حرکات لمبا ہے۔ بائن ہی اسی طرح ہا اولائے لکھا اکٹھا گیا ہے، لیکن ہا الگ ہے اور اولائے الگ ہے، اس لیے ان دونوں میں مد منفصل ہوگی اور 4 حرکات لمبی ہوگی۔ یا آدمو لفظ یا اور آدمو کو اکٹھا کر کے لکھا گیا ہے، اس پر بھی مد منفصل ہوگی، یا الگ ہے اور آدمو الگ ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ یہ سورہ اعلیٰ کی آیات
6 اور 7 ہیں۔ آیت 6 فلا تنسا میں کھڑی زبر کے قائم مقام الف مدہ پر ختم ہو رہی ہے۔ اگلی آیت نمبر 7 اللہ کے کلمہ سے شروع ہو رہی ہے، جس میں پہلا حرف زیر والا حمزہ ہے۔ آیت 6 کے گول والے دائرے پر لا کا نشان ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہاں رکنا نہیں ہے۔ اگر رکتے نہیں ہیں تو یہ واضح طور پر الف مدہ کے فوراً بعد حمزہ مکسور اگلے کلمے میں ہے، مد منفصل والا قاعدہ لاگو ہوتا ہے۔ اس طرح ملا کر پڑھنے کی صورت میں کھڑی زبر مد منفصل ہوگی، لیکن اگر آپ آیت کی وجہ سے وقف کرتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اس صورت میں تن سا پر رک گئے، اب اس کھڑی زبر پر 2 حرکات لمبی مد اصلی تو ہوگی، مگر مد منفصل یعنی 4 حرکات والی مد نہیں ہوگی رکنے کی صورت۔ دونوں صورتوں میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، اور اگر وقف کر دیا تو پھر سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى، یہ وقف کی صورت میں پڑھا ہے، اور اگر ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى۔ ملا کر پڑھنے کی صورت میں طغا کی مد منفصل مد کی جائے گی، اور وقف کی صورت میں اس پر مد اصلی ہی ہوگی، مد منفصل نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اس طرح کی ویڈیو لانے کے لیے آپ حضرات کا تعاون درکار ہے۔ آپ یہ تعاون چینل کو سبسکرائب کر کے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کر لیں تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی آپ کو بر وقت اطلاع ہو سکے۔ نیز آپ کے حلقہ احباب میں اس چینل کا تعارف آپ کی حسنات میں اضافے کا باعث ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میرے سمیت آپ سب کو دونوں جہانوں کی کامیابیوں اور کامرانیوں سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔ مع السلامہ۔